اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 کا مطالعہ کریں گے، جس میں عبادت کا مقصد بتایا گیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم زندگی کا اوورال جو مقصد اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے قرآن مجید میں، اس کا بھی جائزہ لیں گے قرآن آیات کی روشنی میں، اور یہ دیکھیں گے کہ ہماری تخلیق کا مقصد کیا عبادت ہے یا تزکیہ ہے یا فلاح ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کی مختلف آیات کا بغور مطالعہ کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا جو آخری مقصد یا حتمی ہدف بتایا ہے وہ انسان کی فلاح ہے۔ تاہم اس فلاح کے حصول کا جو ذریعہ یا رستہ ہے وہ عبادت ہے، تقویٰ ہے، تزکیہ ہے، لیکن حتمی جو مقصد ہے وہ فلاح ہی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ان آیات کو سامنے لائیں گے جس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ واقعی انسانی تخلیق کا حتمی مقصد فلاح ہے، اور اس کے بعد ہم یہ تفصیل سے دیکھیں گے کہ یہ جو لفظ عبادت ہے اس کا مفہوم کیا ہے قرآن آیات کی روشنی میں، جو تقوی کی اصطلاح ہے اس کا مفہوم کیا ہے، جو تزکیہ ہے اس کا مفہوم کیا ہے، اور یہ جو فلاح ہے اس سے مراد کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56 کو دیکھتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور نہیں پیدا کیا میں نے تمام نوع جن کو اور تمام نوع انس کو سوائے اس لیے کہ وہ عبادت کریں صرف میری۔ دوسرے لفظوں میں نے تمام جن و انس کو صرف اپنی بندگی و محکومی کے لیے پیدا کیا ہے۔ گویا کسی جن و انس کی تخلیق اس لیے نہیں ہوئی کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کا بندہ و محکوم بن کر رہے، اور کسی اور ہستی کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ جن و انس کو اپنا بندہ و محکوم بنائے۔ تو اس آیت سے یہ واضح ہو گیا کہ تخلیق کا جو ایک مقصد ہے وہ عبادت ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا عبادت حتمی یا آخری مقصد ہے، یا عبادت صرف ذریعہ ہے کسی اور مقصد کا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 میں کہا گیا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے بنی نوع انسان، یا اے تمام لوگوں، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تم سب کو اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ تو اس آیت سے بالکل واضح ہے کہ عبادت کا جو آگے نتیجہ یا مقصد ہے وہ ہے تقوی کا حصول۔ تو عبادت اپنی ذات میں انسان کی تخلیق کا حتمی مقصد نہیں ہے، بلکہ عبادت ذریعہ ہے تقوی کے حصول کا۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ کیا تقوی ہی انسانی تخلیق کا آخری مقصد ہے، یا تقوی کا بھی آگے کوئی پرپز ہے یا آگے کوئی نتیجہ ہے؟ تو اس سلسلے میں قرآن مجید کی بہت سی آیات ہیں، لیکن اگر ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 100 کا ایک ٹکڑا دیکھیں جس میں کہا گیا ہے کہ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، پس تم تقوی اختیار کرو اللہ کا اے صاحبان عقل و بصیرت، تاکہ تم فلاح پالو۔ تو اس آیت سے بالکل واضح ہے کہ تقوی بھی آخری مقصد نہیں بلکہ ذریعہ ہے فلاح کے حصول کا۔ تو تخلیق کا مقصد عبادت، عبادت کا مقصد تقوی، اور تقوی کا مقصد فلاح۔ تو الٹیمیٹلی جو حتمی گول ہے وہ ہے فلاح۔ اسی چیز کو سورۃ الحج کی آیت نمبر 77 میں کچھ اس طرح سے کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے لوگو،
जो ईमान लाए हो तुम रुकू करो और सुजूद करो और इबादत करो अपने रब की और खैर के काम करो ताकि तुम फलाह पालो। इस आयत में भी रुकू, सुजूद और इबादत और खैर के कामों का जो हतमी नतीजा या जो मकसद बताया गया है वो यही है कि इंसान फलाह पाले। इसी तरह सूरत अश-शम्स की आयत नंबर 7 से 9 का अगर मुताला करें तो वहां कहा गया है, व नफ्सिम वमा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा कद अफलह मन ज़क्काहा। और नफ्स और जो उसने उसको सवारा, फिर उसने इल्हाम किया इसमें उसका फजूर और तकवा, यकीनन फलाह पा गया वो जिसने इसका तज़किया किया। तो अल्लाह ताला ने नफ्स के बारे में दो मुमकिनात का जिक्र किया इन आयात में कि नफ्स में एक इम्कान इस चीज का है कि इसका फजूर हो जाए, इसमें इसका फजूर या डिसइंटीग्रेशन उसका इम्कान रख दिया या, या इल्हाम कर दिया गया। और दूसरा इसके तकवा का, फजूर और तकवा को हम थोड़ा ठहर के तफसील से देखेंगे। और आखिर में बताया गया कि कद अफलाह मन ज़क्काहा, यकीनन वो फलाह पा गया जिसने इसका तज़किया किया, यानी नफ्स का जिसने तज़किया किया वो फलाह पा गया। तो नफ्स का जो तज़किया है इसका नतीजा भी फलाह है। इसी तरह से अगर हम आम तौर पे जिन चीजों को इबादत के जुमरे में शुमार किया जाता है उनमें सबसे अहम सलात है। तो अगर सलात का भी हम मकसद देखें तो हमें पता चलेगा कि इसका मकसद भी अल्टीमेटली फलाह है। मिसाल के तौर पे अगर हम सूरत ताहा की 14 नंबर आयत देखें, इसमें कहा गया है, इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी व अक़िमिस सलाता लिज़िक्री। इसमें कहा गया अक़िमिस सलाता लिज़िक्री, और सलात कायम करो मेरे जिक्र के लिए। तो यानी सलात का जो मकसद है वो यहां अल्लाह का जिक्र बताया गया। अब अल्लाह का जिक्र का क्या मकसद है ये भी अभी हम देखते हैं। तो सलात के अंदर अल्लाह ताला के अहकाम की याद दहानी और अल्लाह ताला की याद दहानी, यानी अल्लाह हमें याद रहे और उसके अहकामात हमारे पेश नजर रहें। लेकिन सिर्फ सलात के अंदर ही अल्लाह ताला और उसके अहकामात को पेश नजर रखना मकसूद नहीं, सलात के बाद भी ऐसा करना लाजमी है। चुनांचे सूरत अन-निसा की आयत नंबर 103 में कहा गया कि फ़ाइज़ा क़ज़य्तुमुस सलाता फ़ज़्कुरुल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिकुम। फिर जब तुम सलात अदा कर चुको तो जिक्र करते रहो अल्लाह का खड़े और बैठे और अपने पहलुओं पर लेटे हर हाल में। यानी सलात का मकसद भी जिक्र, लेकिन जब सलात अदा हो जाए तो भी अल्लाह ताला को याद रखना है, खड़े बैठे और लेटे हर हाल में अल्लाह को और उसके अहकामात को पेश नजर रखना है, याद रखना है, ध्यान में रखना है। इसी तरह सूरत अल जुम्मा की आयत नंबर 10 में कहा गया कि फ़ाइज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्द वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। फिर जब सलात अदा हो चुके तो जमीन में मुंतशिर हो जाओ और फिर अल्लाह का फजल तलाश करने लगो और जिक्र करते रहो अल्लाह का ताकि तुम फला पाओ। तो इन तीनों आयात से हमें यह पता चलता है कि ये जो सलात है इसका मकसद भी अल्लाह का जिक्र है, और जिक्र बजाते ही मकसद नहीं है बल्कि जिक्र जरिया है फलाह का। वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून, जिक्र से भी मकसूद फलाह ही है। तो इबादत का मकसद भी फलाह है और सलात का मकसद भी फलाह है।
چنانچہ ہم نے دیکھا کہ قرآن آیات کی روشنی میں یہ واضح ہے کہ انسانی تخلیق کا جو حتمی مقصد یا آخری ہدف ہے وہ انسانوں کی فلاح ہے، اور عبادت، تقوی، تزکیہ یہ وہ راستہ ہے یا وہ ذریعہ ہے یا وہ واسطہ ہے جس کے ذریعے سے انسان کو فلاح ملتی ہے۔ تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اور پھر کہا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے بنی نو انسان تم عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تمہیں تقوی مل جائے۔ تو عبادت کا مقصد تقوی۔ اور پھر کہا گیا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تم تقوی اختیار کرو اللہ کا تاکہ تمہاری فلاح ہو جائے۔ اور اسی طرح کہا گیا قد افلح من زکا، یقیناً وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ اور صلاۃ کا مقصد بھی بتایا گیا، اقیم الصلاۃ لذکری، کہ صلاۃ قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ اور پھر کہا کہ فاذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، تم اللہ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تمہاری فلاح ہو جائے۔ تو نتیجتاً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسانی تخلیق کا جو آخری مقصد ہے یا حتمی گول ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کی فلاح ہو جائے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو لفظ عبادت ہے اور لفظ تقوی ہے، یہ لفظ تزکیہ ہے یا یہ فلاح ہے، اس کا مطلب یا مفہوم کیا ہے قرآن آیات کی روشنی میں۔ اس سے پہلے ہم ایک اور بات کو سامنے لاتے ہیں، وہ یہ کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا مقصد دیکھیں جو قرآن مجید کی صورت میں ہمیں ہدایت ملی ہے، تو اس کا بھی نظر آتا ہے کہ آخری ہدف یہی ہے کہ انسانوں کی فلاح ہو جائے۔ چنانچہ سورۃ البقرہ کی شروع کی آیات میں کہا گیا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ وہ ضابطہ حیات جس میں کسی قسم کا کوئی ریب، کوئی شک، کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی تردد کی بات نہیں ہے، کوئی الجھن کی بات نہیں ہے، اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اور پھر چند ہی آیات کے بعد آگے، دو آیات کے بعد آگے کہا گیا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ تو یعنی جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں وہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو ہدایت کا نتیجہ بھی یہی ہے کہ ہدایت کے اوپر، اگر اللہ کی ہدایت کے اوپر عمل کیا جائے تو اس کا نتیجہ بھی انسانوں کی فلاح ہے۔ تو انسانی تخلیق کا مقصد بھی فلاح ہے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی ہے وہ بھی اسی لیے دی ہے کہ انسانوں کی فلاح ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ غنی عن العالمین ہے، اس کو ہمارے کسی عمل کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی بھی ہدایت دی ہے تو اس ہدایت کا الٹیمیٹلی مقصد یہی ہے کہ ہماری ہی انسانوں کے طور پہ ہماری ہی اپنی فلاح ہو جائے، انفرادی طور پہ ہماری فلاح ہو جائے، اور اس طرح سے جو اجتماعی طور پہ فلاحی معاشرہ قائم ہو جائے اور فلاحی مملکت قائم ہو جائے، فلاحی دنیا قائم ہو جائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ عبادت کا مطلب کیا ہے۔ لفظ عبادت کے بنیادی طور پہ دو گوشے ہیں۔ عربی لغت کے اعتبار سے ایک معنی تو اس کا ورشپ یعنی پرستش اور پوجا پاٹ ہی ہے، جو کہ بتوں کے تناظر میں زیادہ تر یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو اہم معنی ہے وہ اس کا ہے اوبیڈینس، یعنی اللہ تعالیٰ کے قول کا اتباع۔ اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے تو اس سے مراد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے قول کا اتباع، اس کے امر کی تعمیل، اس کی بندگی، اس کی غلامی، اس کی محکومی، اس کے احکام و ہدایات کی پیروی۔ اب اس معنی کی کچھ مثالیں ہم قرآن مجید کی آیات میں دیکھتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 178 میں کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد، اے ایمان والو تم پر فرض کیا گیا ہے قصاص قتل کے سلسلے میں، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام۔ تو یہاں لفظ عبد جو ہے یہ حر کے مقابلے میں آیا ہے۔ حر کا معنی ہوتا ہے آزاد بندہ، اور عبد کا معنی ہوتا ہے سلیو یا غلام بندہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبدیت جو ہے یہ سلیوری ہے اور غلامی ہے۔ اس کا بنیادی معنی جو ہے
وہ اوبیڈینس اور اطاعت ہے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 221 میں اماتن مومنہ کے الفاظ آئے، جس کا معنی ہوتا ہے ایک مومن لونڈی، اور مومن لونڈی کے مقابلے میں جو الفاظ آئے وہ ہے عبد مومن، مومن غلام۔ تو اماتن کہتے ہیں فیمیل سلیو کو، یعنی لونڈی کو، اور عبدن کہتے ہیں جو میل سلیو ہوتا ہے، یعنی کہ مرد غلام۔ تو ان دونوں آیات میں ہم نے دیکھا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 178 میں بھی اور آیت نمبر 221 میں بھی، کہ عبد کا لفظ جو ہے یہ سلیو یا غلام کے معنوں میں قرآن مجید کے اندر بھی استعمال ہوا ہے، اور ایک سلیو یا غلام کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آقا کی تابع داری، تابع فرمانی اور محکومی اور اطاعت کرے۔ اسی طرح اگر ہم سورۃ الزمر کی آیت نمبر 17 اور 18 کا مطالعہ کریں تو اس میں عباد جو لفظ ہے عباد، اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن آئی ہے کہ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ تو عباد کو اس طرح سے ایکسپلین کیا گیا ہے کہ الذین، وہ جو یستمعون القول، جو بات کو غور سے سنتے ہیں، فیتبعون، پھر وہ اتباع کرتے ہیں، احسنہ، اس کے احسن پہلو کا۔ تو یعنی عباد کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جو بات کو سنے اور اس کا اتباع کرے، سمع اور اطاعت یا سمع اور اتباع۔ تو جیسے ایک غلام جو ہے وہ اپنے آقا کی بات سنتا ہے اور اس کا اتباع کرتا ہے، اسی طرح یہ جو عبد یا عبد کی جمع عباد، ان کی خصوصیت یہ بتائی گئی کہ وہ القول، یعنی اللہ تعالیٰ کی بات کو سنتے ہیں غور سے اور پھر اس کا اتباع کرتے ہیں۔ تو یعنی عبادت کیا ہوئی؟ قول کا اتباع، حکم کا اتباع۔ اسی چیز کو سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 26 اور 27 میں بھی واضح کیا گیا، جہاں عباد المکرمون کی ایکسپلینیشن آئی کہ عباد المکرمون جو ہیں وہ کون ہوتے ہیں۔ عباد عبد کی جمع، عباد المکرمون کی صفت یہ آئی یہاں پہ کہ ہم بِأَمْرِهِ یعملون، کہ وہ اللہ کے امر کی، یعنی اس کے امر کی تعمیل کرتے ہیں۔ تو عباد کی خصوصیت یہ ہو گئی کہ جو امر کی تعمیل کرنے والا ہو۔ پچھلی آیت میں کہا گیا تھا کہ جو قول کا اتباع کرنے والا ہو، یہاں کہا گیا جو امر کی تعمیل کرنے والا ہو۔ تو ایک غلام اور ایک سلیو وہ یہی کرتا ہے کہ وہ اپنے آقا کے حکم کی تعمیل بھی کرتا ہے، اس کی بات کا اتباع کرتا ہے۔ تو چنانچہ لفظ عبادت کا مفہوم اوبیڈینس یا اتباع یا تابع فرمانی یا اطاعت کے معنوں میں قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے، جس کی ہم نے کچھ مثالیں دیکھی۔ اسی طرح سورۃ الشورى کی آیت نمبر 22 میں یہ آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ ان ابتا بنی اسرائیل، کہ تو نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام یا محکوم بنا رکھا ہے۔ تو بنی اسرائیل پہ فرعون کی حکومت تھی، وہ حکمران تھا۔ اب اس حکمران نے محکوم بنا رکھا تھا بنی اسرائیل کو۔ تو بنی اسرائیل کی جو پوری قوم تھی وہ فرعون کی محکوم تھی۔ تو یہاں جو عبدیت کا لفظ ہے یہ محکومیت کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 47 میں کہا گیا ہے فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ۔ سو انہوں نے، یعنی فرعون اور اس کے قوم کے سرداروں نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے کہا کہ کیا ہم اپنے جیسے دو بشروں پر ایمان لیں یا ان کی بات مان لیں، حالانکہ ان کی قوم کے لوگ ہمارے غلام یا محکوم ہیں۔ تو یہاں بھی عابد کا جو لفظ ہے جس کی جمع عابدون ہے، یہ اس معنی میں استعمال ہوا ہے کہ
جو کہ غلامی یا محکومیت ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی آیات سے بالکل واضح ہے کہ عبادت کا مقصد یا عبودیت کا مقصد یا ابدیت کا مقصد یا معنی صرف پرستش نہیں، بلکہ اس میں محکومیت، غلامی، بندگی، اطاعت، تابع فرمانی، حکم کی تعمیل، یہ سب کچھ بھی شامل ہے۔ چنانچہ لفظ عبادت جو ہے، اس کا معنی صرف پرستش یا پوجا پاٹ ہی نہیں، بلکہ اس کا معنی قول کا اتباع، امر کی تعمیل، بندگی، غلامی، محکومی، احکام و ہدایات کی پیروی بھی ہے۔ چونکہ بت جو ہیں وہ کوئی حکم نہیں دیتے، انہوں نے کوئی کتاب نازل نہیں رکھی ہوئی، تو چنانچہ جب بتوں کے تناظر میں لفظ عبادت استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی صرف اور صرف پرستش ہی ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ احکامات دے رکھے ہیں اور اس نے ایک کتاب پوری نازل کر رکھی ہوئی ہے، تو چنانچہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جب بات کی جائے گی تو وہاں صرف اس سے مراد پرستش یا پوجا پاٹ نہیں ہوگی، بلکہ اس کے مفہوم میں اللہ کے قول کا اتباع، اس کے امر کی تعمیل، اس کی مکمل بندگی، اپنے تمام کاموں میں اس کی غلامی، محکومی، اس کی تمام احکامات و ہدایات کی پیروی بھی اس لفظ عبادت میں شامل ہوگی۔ چنانچہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا مقصد بتایا ہے، پہلا تو وہ یہ بتایا ہے کہ اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری جائے، یعنی عبادت اس کی جائے، کہ صرف اور صرف اسی کے احکامات کی پابندی انسان کے اوپر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان کی بندگی اور محکومیت اختیار نہ کریں، کسی کی پوجا پاٹ نہ کریں، صرف اور صرف وہ اللہ کے احکامات کی پابندی کریں، کسی دوسرے انسان کو انسانوں کے اوپر اپنی حاکمیت کا اختیار نہیں۔ حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور انسانی تخلیق اس طرح کی گئی ہے، اس لیے کی گئی ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو اللہ کے احکام کے تابع رکھے۔ مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ اب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کا یا اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کا مقصد کیا ہے، اس سے فائدہ کیا ہوگا، یہ ہم اگلی آیت میں دیکھیں۔ لفظ تقوی کا مادہ واو قاف اور یا ہے، اور اس کے معنی میں دو اہم جہتیں ہیں۔ ایک پہلو ہے پرہیزگاری یا برائیوں سے بچنا، ممنوعات سے اجتناب کرنا، برے کاموں سے بچنا، اللہ تعالیٰ کے حدود اور قوانین کی پاسداری کرنا، محتاط رویہ اپنانا، حفاظت یا بچاؤ کرنا، غلط روش زندگی کے تباہ کن نتائج سے بچنا۔ تو بچنے کا جو مفہوم ہے یہ تقوی کی ایک پہلو ہے، اور دوسرا پہلو ہے صحیح کام کرنا، درست رویہ اپنانا، اچھا طرز زندگی اختیار کرنا، راست بازی اور نیکوکاری پہ قائم رہنا۔ یعنی تقوی کے معنی میں دو جہتیں ہوں گی، ایک برائی سے بچنا تاکہ اس برائی سے ہونے والے جو نقصانات ہو سکتے ہیں ان سے بھی بچا جا سکے، اور دوسرا صحیح کام کرنا یا صحیح طرز عمل اختیار کرنا۔ ان دونوں طرح کے معنی کی مثالیں قرآن مجید سے ملتی ہیں، جن کا ہم تھوڑا سا جائزہ ابھی لیں گے۔ لفظ تقوی کا جو مادہ واو قاف یا ہے، اس میں جو بچانے کا مفہوم ہے، اس کی ایک مثال سورہ غافر کی آیت نمبر 45 ہے، جس میں کہا گیا ہے فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، پھر اللہ نے اسے ان لوگوں کی برائیوں سے بچا لیا جن کی وہ تدبیر کر رہے تھے۔ اسی طرح تقوی بمانی اپنے لیے حفاظت یا بچنے کا اہتمام کرنا، اس کی ایک مثال سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 131 میں ملتی ہے، جس میں کہا گیا ہے وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ یا بچنے کا اہتمام کرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اسی طرح تقوی بمانی راست بازی، رائچسنس کی اگر کوئی مثال ہم نے قرآن میں دیکھنی ہو تو اس کی ایک مثال سورۃ الزمر کی آیت نمبر 33 میں ہے، جس میں کہا گیا والذی جاء بالصدق وصدق بہ
اولئک هم المتقون، اور جو شخص سچ لے کر آیا اور اس کی تصدیق کی وہی لوگ ہی تو متقی ہیں۔ یہاں جو متقی کی صفت ہے وہ راست بازی بتائی گئی ہے، رائچسنس یا سچ بولنا۔ اسی طرح راست بازی یا نیکوکاری کے معنوں میں تقوی کا استعمال کی ایک جو مفصل اگزامپل ہے یا مثال ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 میں دی گئی ہے، جس میں متقین کی خصوصیات کا تفصیلاً ذکر ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزکاة والمؤفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، کہ رائچسنس یا نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، یعنی ان پر ایمان لائے، اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں پر، مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، صلاۃ قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور نیک وہ ہیں لوگ ہیں جو جب عہد کریں تو اسے وفا کریں، اور تنگی و مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں۔ یہ ہیں راست باز لوگ یا سچے لوگ، اور یہی ہیں جو متقی ہیں۔ تو یہاں جو لفظ تقوی کا معنی رائچسنس ہے، راست بازی ہے یا اچھے کام کرنا ہے یا ڈوئنگ دا رائٹ تھنگز ہے، وہ اس کی تفصیل اس آیت میں آئی ہوئی ہے۔ اسی طرح سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2 میں ایک ٹکڑا ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ اس آیت میں لفظ تقوی جو ہے وہ عدوان کے مقابلے میں آیا ہے، اور عدوان کا مطلب ہوتا ہے حدود و قوانین سے تجاوز کرنا، اور اگر اللہ کی حدود و قوانین کے تناظر میں بات کی جائے تو اللہ کے حدود و قوانین سے تجاوز کا نام عدوان ہے، لہٰذا اللہ کے حدود و قوانین کی پاسداری کا نام تقوی ہے۔ تو تقوی کا ایک معنی اس آیت سے ہمیں ملتا ہے کہ عدوان کے مقابلے کی چیز، جس کا معنی ہے اللہ کے حدود و قوانین کی پاسداری۔ اسی طرح سورۃ الشمس کی آیت نمبر 8 اور 9 میں تقوی کا لفظ جو ہے وہ فجور کے معنوں کے مقابلے میں بھی آیا ہے، اور فجور کہتے ہیں ڈس انٹیگریشن کو یا ڈکے کو یا کرپشن کو، یعنی نفس یا خودی کی خرابی یا پراگندگی یا بگاڑ جو ہے وہ فجور ہے، اور نفس یا خودی کی حفاظت اور نگہداشت جو ہے وہ تقوی ہے۔ تو یہ دونوں الٹ یا اپوزٹ کے معنوں میں یہاں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشمس میں کہا گیا کہ نفس میں دو ممکنات جو ہیں وہ رکھ دیے گئے ہیں، ایک یہ کہ نفس یا یہ جو خودی ہے اس میں خرابی یا پراگندگی یا بگاڑ انسان پیدا کر لے، دوسرا یہ کہ اس کی حفاظت اور نگہداشت کرے اور پھر اس کا تزکیہ کرے۔ تو یہاں لفظ تقوی جو ہے وہ خودی کی حفاظت یا نفس کی حفاظت یا نگہداشت کے معنوں میں آیا ہے۔ اسی طرح متقین کا لفظ فجار کے مقابلے میں قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، اور فجار وہ لوگ ہوتے ہیں جو ٹھیک روش زندگی سے ہٹ کر اپنے نفس یا خودی میں خرابی یا پراگندگی یا بگاڑ پیدا کر لیں، اور متقین وہ لوگ ہوتے ہیں جو صحیح روش زندگی پر چلتے ہوئے اپنے نفس یا خودی کی حفاظت اور نگہداشت کر لیں۔ اسی طرح سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 90 اور 91 میں متقین کا لفظ غاوین کے مقابلے میں آیا ہے، اور غاوین وہ لوگ ہوتے ہیں جو صحیح روش زندگی یا طرز زندگی سے ہٹ کر اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر لیں، لہٰذا متقین وہ لوگ ہوتے ہیں جو صحیح روش زندگی پر چلتے ہوئے اپنے نفس یا خودی کی حفاظت اور نگہداشت کر لیں۔
चुनाचे कुरानी आयत की रोशनी में अगर हम देखें तो तकवा के लफ्ज की दो बुनियादी डायरेक्शन या सिमतें हैं। एक है परहेजगारी या बुराइयों से बचना या ममनुआत से इज्तनाब या बुरे कामों से बचना, अल्लाह के हदूद और कवानीन की पासदारी करना, जिंदगी में मोहतात रवैया अपनाना, गलत रवश जिंदगी के तबाह कुन नताइज से बचना। तो ये हो गया नेगेटिव पहलू। दूसरा सही काम करना, एक नेगेटिव वर्च्यू है, एक पॉजिटिव वर्च्यू है। पॉजिटिव वर्च्यू है सही काम करना, दुरुस्त रवैया अपनाना, अच्छा तर्ज जिंदगी इख्तियार करना, रास्तबाजी और नेकोकारी, राइचसनेस यानी डूइंग द राइट थिंग्स, बुरे कामों से बचना ताकि उनसे उनके नतीजे में जो बुरे नताइज आ सकते हैं उनसे भी बचा जा सके, और जो अल्लाह का अजाब आ सकता है इस दुनिया में या आखिरत में उससे भी बचा जा सके। दूसरा ये कि राइचसनेस इख्तियार करना। चुनाचे अगर हम देखें इंसानी तख्लीक का मकसद, तो मकसद इबादत है, यानी अल्लाह के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जाए। उससे फ़ायदा क्या होगा कि इंसान को तकवा हासिल होगा, यानी इंसान गलत तर्ज ज़िंदगी से बचेगा और गलत तर्ज ज़िंदगी से होने वाले जो नुकसानात हो सकते हैं या जो अजाब हो सकता है दुनिया और आखिरत में, उससे भी बचेगा। यानी इंसान का ही फ़ायदा होगा, यानी उसे तकवा नसीब हो जाएगा। तो इबादत अल्लाह के अहकाम की पैरवी या उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, और उसका फ़ायदा ये कि इंसान गलत कामों से या गलत राहों से भी बचा रहे और फिर अच्छे काम भी करे, बुरे कामों से बचे और अच्छे काम करे। उससे क्या हासिल होगा? उससे उसको फलाह हासिल होगी, तज़किया भी होगा और फलाह हासिल होगी। अब देखते हैं लफ्ज़ तज़किये का क्या मतलब है। लफ्ज़ तज़किया जो है इसका मादा ज़ा काफ और वाव है, और इसका बुनियादी माना होता है टू ग्रो या टू प्रोड्यूस फ्रूट और इंक्रीज और ऑगमेंट और फ्लरिश और थ्राइव, यानी नश्व नुमा या बढ़ोतरी या समरबारी। तो तज़किया होता है या ज़क्का जो दूसरी फॉर्म है इस मादे की, उसी फॉर्म में दूसरी फॉर्म में जो इसका फेल है ज़क्का युज़क्की, तज़किया, इसका मतलब है किसी चीज को ग्रो करना, जैसे नफ्स को ग्रो करना। तज़किया नफ्स का मतलब है नफ्स को डेवलप करना, उसकी नशो नुमा करना, उसकी बढ़ोतरी करना, उसको ऑगमेंट करना। तो तज़किया और तहारत में बुनियादी फर्क ये है कि तहारत महज पाकीज़गी है, यानी अगर कोई जिस्मानी नजासत है या ज़हनी नजासत है या कोई रूहानी नजासत है या इमोशनल नजासत है, कोई भी नेगेटिविटी है इंसान में, कोई भी नेगेटिव टेंडेंसी है इंसान में, उसको दूर करने का नाम है तहारत। लेकिन तज़किया उससे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव या जामे चीज है, जिसमें ना सिर्फ मनफी चीजों को से दूर से नजात हासिल की जाती है, बल्कि उसमें मुस्बत चीजें डेवलप भी की जाती हैं। तो तज़किया से मुराद गुनाहों से बचना या बुराइयों से बचना भी है, या हर तरह की पाकीज़गी इख्तियार करना भी है, लेकिन इसके साथ साथ जो इंसान के अंदर पॉजिटिव पोटेंशियल्स हैं, मुस्बत सलाहियतें हैं, उनको ग्रो करना भी है, उनको डेवलप करना भी है। तो ये तहारत से एक दर्जा बुलंद चीज है तज़किया। तहारत महज पाकीज़गी है, यानी हर तरह की नजासत और नेगेटिविटी को दूर करना, चाहे वो जिस्मानी हो, चाहे वो रूहानी हो, चाहे वो ज़हनी हो। लेकिन तज़किया उससे ज़्यादा जामे है, ना सिर्फ तहारत इख्तियार करना, बल्कि जो पॉजिटिव चीज़ें इंसान के अंदर हैं, मुस्बत सलाहियतें हैं जो अल्लाह ताला ने दी हुई हैं, उनको डेवलप भी करना, उनकी नशो नुमा भी करना, उनको ग्रो करना, उनको बढ़ाना, उनको डेवलप करना। चुनाचे ये जो डेवलपमेंट का या ग्रोथ का पहलू है, इसकी हम कुछ मिसालें मुहावरा अरब से देखते हैं। अरबी जुबान में ज़कातिल अर्दो कहा जाता है जमीन जब वो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन देती है तो हम उसको कहते हैं ज़कातिल अर्द, यानी द लैंड थ्रोव और यील्डेड इंक्रीज। बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई किसी जमीन में, बड़ी अच्छी नशोनमा उसने फसलों को दी, तो इस चीज को कहा जाता है अरबी जुबान में ज़कातिल अर्द, कि जमीन ने ऐसा किया, जमीन ने बहुत अच्छी प्रोडक्शन दी, बड़ी अच्छी ग्रोथ दी, बड़ी अच्छी नशोनुमा दी फसलों को।
اس طریقے سے زکا الغلام کہتے ہیں دا بوائے گرو، کہ لڑکا جو ہے وہ نشو و نما پا گیا، بڑا ہو گیا، گرو کر گیا. تو ایک بچہ جب اپنے چھوٹے ہونے سے بڑا کر کے گرو کرتا جاتا ہے تو اس کی گروتھ کو، ڈیولپمنٹ کو کہا جاتا ہے زکا الغلام بوائے گرو یا تھرو. اس طریقے سے زکا اما لہو، یہ عربی زبان میں کہتے ہیں کہ his deed اور ورک تھروف. اسی طریقے سے ایک قول ہے جس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منسوب کیا جاتا ہے کہ المال تنقصہ النفقۃ والعلم یزکو علی الانفاق، کہ ویلتھ جو ہے یہ خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے جبکہ علم جو ہے یہ خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. یہاں کم ہونے کے لیے لفظ جو ہے وہ تنقصہ آیا ہے، اور اس کے مقابلے میں بڑھنے کے لیے جو لفظ ہے وہ یزکو آیا ہے. تو یزکو کا معنی ہے بڑھنا، گرو کرنا، انکریز کرنا، ڈیولپ کرنا. اسی طریقے سے یہی جو لفظ ہے زکا، اس کا معنی ٹو بیکم سوٹیبل بھی ہوتا ہے، جس کے ایک مثال ہے کہ حاضل امر لا یزکو بفلا، کہ دس تھنگ اور افیئر ول ناٹ بی سوٹیبل ٹو سچ اے ون اور ول ناٹ بفٹ ہم. تو تزکیہ کا مطلب محض پاکیزگی نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر جو پازیٹیو صلاحیتیں ہیں، جو پازیٹیو پوٹینشیل ہیں، ان کو گرو کیا جائے، ان کو ڈیولپ کیا جائے. چنانچہ جو سورۃ الشمس کی آیات ہیں 7 سے 9، اس میں کہا گیا کہ نفس میں ایک پاسبلٹی ہے فجور کی، یعنی ڈس انٹیگریشن کی، ڈکے کی، یعنی اس جو نفس یا خودی ہے اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے، وہ مزمحل ہو جائے، وہ تباہ و برباد ہو جائے، خراب ہو جائے، اس میں خرابی آ جائے. جیسے ایک بیج ہے اور اس کو اگر زمین میں ڈال دیا جائے تو ایک امکان یہ ہے کہ وہ گل سڑ جائے، اور دوسرا امکان یہ ہے کہ وہ پریزرو رہے، اور پریزرو رہنے کے بعد وہ گرو کر جائے. اور کہا یہ گیا ہے کہ جو اپنے نفس کو گرو کروا دیتا ہے، اس میں چھپے ہوئے پازیٹیو پوٹینشیل کو ڈیولپ کر لیتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے. جیسے ایک بیج میں جو چھپا ہوا پوٹینشیل ہوتا ہے، ایک آم کی گٹھلی ہے تو اس میں یہ پوٹینشیل چھپا ہوا ہے کہ وہ آم کا درخت بن جائے اور اس کے اوپر بہت زیادہ آم لگے. تو اسی طرح انسانی نفس میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے پوٹینشیل دے کے بھیجے ہوئے ہیں، اور ان پوٹینشیل کو پریزرو رکھنا اور ان کو بچانا بگاڑ سے اور انتشار سے اور گلنے سڑنے سے اور خراب ہونے سے، اور پھر پازیٹیو پوٹینشیلز کو گرو کرنا، یہ تزکیہ ہے، اور اس سے فلاح ہو جاتی ہے انسان کی. کبھی ہم نے دیکھا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ تخلیق کا مقصد عبادت، لیکن عبادت سے تقوی ملتا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور پھر تقوی سے فلاح حاصل ہوتی ہے، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اور اس طریقے سے فلاح جو ہے وہ تزکیہ سے بھی ہوتی ہے، قد افلح من زکاہا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو لفظ فلاح ہے یہ کہاں سے نکلا ہے، اور اس کا مادہ کیا ہے، اور اس کا مفہوم کیا ہے. لفظ فلاح کا بنیادی مادہ ہے فا، لام اور ہا. اور عربی زبان میں اگر کہا جائے فلاح الارض للزراعۃ، تو اس کا معنی ہوتا ہے اس نے کھیتی کے لیے زمین میں ہل چلایا اور پھاڑا. اور فلاحت عربی زبان میں کہتے ہیں کاشتکاری کو، یعنی زمین کی جتائی، بوائی، سینچائی وغیرہ کا کام یا پیشہ. اور الفلاح کہتے ہیں کسان کو یا کاشتکار کو یا زراعت پیشہ کو، کیونکہ وہ زمین کو پھاڑتا ہے. یہاں سے یہ لفظ نکلا ہے فلاح. تو فلاح جو ہے اس کا معنی جو ہے وہ کیا ہے؟ اب اچھی کھیتی باڑی اور محنت کے نتیجے میں ظاہر ہے زمین زرخیز ہو جاتی ہے، اور جب زمین زرخیز ہوتی ہے تو وہ جو فرٹائل زمین ہے وہ فصلوں کی اچھی نشو و نما دیتی ہے، فصلوں کی اچھی بالیدگی اس میں ہوتی ہے، سبزہ زاری آتی ہے، باراوری آتی ہے اور ثمر باری آتی ہے. چنانچہ جو لفظ فلاح ہے اس کا معنی زمین کی زرخیزی، فصلوں کی نشو و نما، بالیدگی، سبزہ زاری، باراوری اور ثمرداری ہے. تو ایک تو معنی اس کا یہ ہے.
یعنی کسی بیج میں جو بننے کی صلاحیت تھی، بیج وہ چیز بن جائے۔ اب ظاہر ہے جب فصل اگے گی، اس کی نشو و نما ہوگی، بہت زیادہ ثمرداری آئے گی، بہت زیادہ پھل آئے گا، یا بہت زیادہ جو ہے وہ پروڈکشن آئے گی، تو اس کا ظاہر ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو کسان نے جو کام کیا، محنت کی، کھیتی باڑی کی، اس کو اس سے کامیابی حاصل ہوئی، اور اس کو جو اس کا پھل ملنا تھا، اس کی محنت کا پھل مل گیا۔ جب کسان کو اس کی محنت کا پھل مل جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ کسان کامیاب ہو گیا، اس کو کامیابی مل گئی۔ تو یہ جو کامیابی کا معنی ہے فلاح کا، یہ ڈرائیو ہوا ہے ایک کسان کی کامیابی سے، کہ جب وہ کھیتی باڑی کرتا ہے اور کھیتی باڑی کے نتیجے میں، محنت کے نتیجے میں، اس نے جو بیج بوئے ہوتے ہیں وہ اگ کے گرو کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر بہت زیادہ پھل پھول دیتے ہیں، یا پروڈکشن دیتے ہیں، پیداوار دیتے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ کسان کامیاب ہو گیا، اور اس کی اس جو ثمرداری یا پروڈکشن یا برآوری ہے، اس کو کہا جاتا ہے کامیابی۔ اب ظاہر ہے جب فصل بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ پھل آتا ہے، بہت زیادہ پیداوار آتی ہے، تو پھر خوشحالی بھی آتی ہے۔ چنانچہ فلاح کا ایک معنی جو ہے وہ خوشحالی بھی ہے۔ اور جب کامیابی اور خوشحالی آتی ہے اور وہ خوشحالی رہتی ہے، تو پھر بقا اور سلامتی بھی حاصل ہو جاتی ہے، فائنینشیل سیکیورٹی بھی ملتی ہے، اور کنٹینیوئنس اور پرماننس انسان کی کمفرٹ میں، ایز میں، اچھی حالات زندگی میں اس کو وہ ملتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو فلاح ہے، اس کا معنی بقا اور سلامتی بھی ہے۔ تو فلاح کے کئی معنی ہیں، سبزداری، برآوری، ثمرداری بھی، کامیابی بھی، خوشحالی بھی، بقا اور سلامتی بھی۔ لیکن بنیادی جو معنی ہے فلاح کا وہ یہ ہے کہ ایک بیج میں جو بننے کی صلاحیت ہوتی ہے، بیج وہ چیز بن جائے، یہی فلاحت کا مقصد ہوتا ہے۔ جو کھیتی باڑی کی جاتی ہے، جو بیج بوئے جاتے ہیں، جو بوائی اور سنچائی کی جاتی ہے، اس کا الٹیمیٹ گول یہ ہوتا ہے کہ بیج میں جو کچھ بننے کا پوٹینشل ہے وہ پوٹینشل ایکچولائز ہو جائے، اور اسی کو ہی کامیابی کہا جاتا ہے، اور اسی سے خوشحالی آتی ہے۔ اب چونکہ فلاحت کا ایک بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ بیج میں جو چھپا ہوا پوٹینشل ہے وہ ایکچولائز ہو جائے، چنانچہ فلاح کے معنی میں ایک یہ پہلو بھی ہوتا ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے سیلف ایکچولائزیشن یا ریئلائزیشن آف ونز پوٹینشل۔ جیسے بیج میں چھپا ہوا پوٹینشل ایکچولائز ہو جاتا ہے فلاحت کے ذریعے سے، اسی طرح انسانی فلاح اس وقت ہوتی ہے جب انسان کے اندر چھپے ہوئے جو پوٹینشل ہیں وہ ریئلائز ہو جائیں اور ایکچولائز ہو جائیں۔ اچھا، انسانی زندگی کی کوئی ایک ڈائمینشن نہیں ہے، انسان کی باڈی بھی ہے، اس کا ہارٹ بھی ہے، اس کا مائنڈ بھی ہے، اس کا سول بھی ہے۔ تو چنانچہ انسانی زندگی کی جو سیلف ایکچولائزیشن ہے، یا جو پرسنل ڈیولپمنٹ ہے، اس کی 4 ڈائمینشنز ہیں۔ ایک ہے فزیکل یا اکنامک ڈائمینشن، جس میں گروتھ یا ڈیولپمنٹ یا ایکچولائزیشن۔ دوسری ہے سوشل یا ایموشنل ڈائمینشن، اس میں ڈیولپمنٹ۔ اور ایک ہے مینٹل یا انٹلیکچوئل ڈائمینشن، اس میں ڈیولپمنٹ۔ اور ایک ہے اسپریچول ڈائمینشن، اس میں ڈیولپمنٹ۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ صفات جو اللہ تعالیٰ سے خاص ہیں ان کو چھوڑ کے کچھ صفات کا بیج یا پوٹینشل انسان کے اندر بھی ڈال دیا، ہیومن لیمیٹیشنز کے ساتھ۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے العلیم، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ لیکن انسان میں بھی علم کا پوٹینشل ڈال دیا یا بیج ڈال دیا کہ انسان بھی علم حاصل کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا علم 100% ہے ہر شے میں، تو انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا علم 0% ہوتا ہے۔ تو انسان اپنا علم جو ہے اس کو جب علم کی صفت کو بڑھاتا جاتا ہے، گرو کرتا جاتا ہے، ڈیولپ کرتا جاتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے جو پوٹینشل ہے، علم کا پوٹینشل، اس کو ایکچولائز کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کی سیلف ایکچولائزیشن ہو سکتی ہے، ہو رہی ہوتی ہے علم کی ڈائمینشن میں۔ وہ اپنا تزکیہ کر رہا ہوتا ہے علم کی ڈائمینشن میں، گروتھ کر رہا ہوتا ہے، ڈیولپمنٹ کر رہا ہوتا ہے علم کی ڈائمینشن میں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ وہ الخالق ہے،
اس نے کائنات میں میٹر اور انرجی کو بھی پیدا کیا اور اس سے پھر بہت ساری چیزیں پیدا کی. انسان میں اللہ تعالیٰ نے یہ پوٹینشیل تو نہیں رکھا کہ وہ نتھنگ سے سم تھنگ بنا سکے، لیکن یہ پوٹینشیل ضرور رکھا ہے کہ وہ سم تھنگ سے سم تھنگ بنا سکے. وہ اللہ کے دیے ہوئے میٹر سے آگے بہت ساری چیزیں بنا سکے. اللہ کی پیدا کی انرجی سے ڈفرینٹ فارمز آف انرجی ایک سے دوسرے میں کنورٹ کر کے ان سے کئی کام لے سکے. تو یہ جو تخلیق کا پوٹینشیل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تو ایک صفت ہے جو 100% ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان میں بھی تخلیق کا پوٹینشیل رکھا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو یہ پوٹینشیل 0 پہ تھا. تو انسان جتنا جتنا اس پوٹینشیل کو ایکچولائز کرتا جاتا ہے، اس کا اس ڈائمینشن میں، تخلیق کی ڈائمینشن میں اس کا تزکیہ ہوتا جاتا ہے اور اس کی فلاح ہو جاتی ہے، اس کی سیلف ایکچولائزیشن ہوتی جاتی ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے الودود، کہ بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مودت اور رحمت کا جو جذبہ ہے، یہ انسان میں بھی اس کا پوٹینشیل رکھا ہوا ہے کہ انسان بھی کمپیشنیٹ ہو سکتا ہے، انسان بھی دوسرے انسانوں کے ساتھ محبت کر سکتا ہے. یہ جو پوٹینشیل ہے، اس کو ایکچولائز کرنا، یہ بھی سیلف ایکچولائزیشن کی ایک ڈائمینشن ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے الغنی، کہ وہ کسی شے کا محتاج نہیں. تو اکنامک ڈائمینشن میں بھی اپنے آپ کو جب انسان ڈیولپ کرتا ہے تو وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا چلا جاتا ہے، وہ دوسروں کی محتاجی اس کی کم سے کم ہوتی جاتی ہے، وہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا شروع ہو جاتا ہے. ہر انسان میں یہ پوٹینشیل اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ وہ اپنی ڈپینڈنسی جو ہے وہ دوسروں کے اوپر سے کم کرتا جائے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، لیکن جیسے وہ بڑھتا جاتا ہے وہ اس میں استغنا، اس میں جو ہے وہ ڈپینڈنسی کم ہوتی جاتی ہے. تو اللہ تو کسی شے کے لیے کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. انسان بھی ایبسولوٹ انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتا، لیکن اس کی ڈیپینڈنس کم ہوتی جاتی ہے، وہ غنی ہوتا جاتا ہے. تو اس میں صفتیں، جو غنی ہونے کی صفت ہے، وہ بڑھتی جاتی ہے، گرو کرتی جاتی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار ڈائمینشنز ہیں جن میں انسان کے اندر پوٹینشیل رکھا ہوا ہے، اور وہ جو پوٹینشیل ہے اس کو ایکچولائز کرنا، یہ انسانی زندگی کا الٹیمیٹ گول یا مقصد ہے، جس کو تزکیہ اور فلاح کہا جاتا ہے. تو اگر ہم کنکلوڈ کریں تو ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو بنایا، اس کا الٹیمیٹ گول یہ تھا کہ انسان کے اندر جو اس نے چھپے ہوئے پوٹینشیل رکھے ہوئے ہیں، جو ڈیوائن انرجی یا ڈیوائن ایٹریبیوٹس کا پوٹینشیل انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا. جیسے کہا کہ نفخت فیہ من روحی، میں نے اپنی روح میں سے کچھ انسان میں رکھ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے جو روح ہے اس کا کچھ انسان میں پھونک دیا. انسان کے اندر پوٹینشیلٹیز کی صورت میں، تو انسان کی زندگی کا الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ وہ ان پوٹینشیلٹیز کو ایکچولائز کرے. تو یہ جو پوٹینشیلٹیز ہیں، ان کو ایکچولائز کرنے کا نام ہے فلاح، جس کو سیلف ایکچولائزیشن کہتے ہیں. یہی سکسیس ہے، یہی پراسپیرٹی ہے، یہی ویلفیئر ہے. اور انڈیویجولی دیکھا جائے تو انسان اپنی سیلف ایکچولائزیشن کرے، اور اجتماعی طور پہ دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے بنایا ہے کہ وہ ایک فلاحی معاشرہ قائم کرے، ایسا معاشرہ کہ جس کے اندر تمام انسانوں کے اندر چھپے ہوئے جو پوٹینشیل ہیں وہ ایکچولائز ہوتے چلے جائیں. ایک فلاحی معاشرہ وہ معاشرہ ہوتا ہے جس کے اندر انسانوں کے چھپے ہوئے جو پازیٹیو پوٹینشیلز ہیں وہ ایکچولائز ہوتے چلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ہدایت دی ہوئی ہے، جو کتاب ہدایت دی ہے، اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کر کے فلاحی ریاست یا فلاحی معاشرے قائم کیے جائیں کہ جس کے اندر بسنے والے انسانوں کے جتنے پوٹینشیل ہیں وہ ایکچولائز ہو جائیں. اور یہ جو پوٹینشیل ایکچولائز ہوتے ہیں، ان کا ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے احکام کے مطابق زندگی بسر کی جائے، اس کی ہدایت کے اوپر عمل کیا جائے، جس کا نام عبادت ہے. وہ صرف یہ نہیں کہ 24 آورز میں صرف 5 منٹ کے لیے 5 نمازیں پڑھ لی جائیں، بلکہ پورے 24 آورز میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سامنے رکھا جائے، پیش نظر رکھا جائے، اور اس کے مطابق سارے کام کیے جائیں، جس کا نام عبادت ہے. تو صلات بھی قائم کی جائے، 5 وقت اجتماع بھی کیے جائیں، لیکن
اس کے ساتھ ساتھ 24 آورز میں سارے کام جو ہیں وہ اللہ کے احکامات کے مطابق کیے جائیں، جس کو اللہ تعالیٰ کی محکومیت اختیار کرنا کہتے ہیں۔ اور اس سے ہوگا کیا کہ انسان جو ہے وہ برائیوں سے بچے گا، انسانی معاشرہ برائیوں سے بچے گا، اور ان برائیوں کی وجہ سے جو نقصانات ہو سکتے ہیں، نیگیٹو چیزیں، ان سے انسان خود بچے گا، معاشرہ بچے گا۔ اس کو کہتے ہیں تقوی حاصل ہوگا، اور انسان کی نشو و نما ہوگی، فزیکل، مینٹل، ایموشنل، اسپرچل، یعنی اس کا تزکیہ ہوگا، اس میں پازیٹیو پوٹینشیل جو ہیں وہ ڈیولپ ہوں گے، اور نیگیٹیوٹیز جو ہیں وہ ختم ہوں گی، اور پھر الٹیمیٹلی تمام انسانوں کی سیلف ایکچولائزیشن ہو جائے گی، اور پھر یہ ہوگا کہ وہ ایک معاشرہ ہے، وہ ایک فلاحی معاشرہ بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں خود بھی سیلف ایکچولائزیشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اجتماعی طور پہ بھی ایک فلاحی معاشرہ، ایک فلاحی ریاست اور ایک فلاحی دنیا جو ہے وہ قائم کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ